بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مہینے کے استقبال کے بارے میں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی نوید لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت اور برکتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے کو نہ صرف فرض روزوں کے لیے چنا بلکہ اسی میں قرآن کریم بھی نازل فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، کیسے خود کو اس برکتوں والے مہینے کے لیے تیار کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رمضان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں حق و باطل کا فرق واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رمضان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسی میں قرآن نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کی خاص تاکید کی گئی۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری رجب اور شعبان سے ہی شروع فرما دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ لہذا ہمیں بھی رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ماہ کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کو خالص کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے نفرت، حسد اور بغض کو نکال کر ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں اللہ کی مغفرت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز اور قرآن کی تلاوت کی عادت، اگر ہماری نمازوں میں سستی ہے تو رمضان سے پہلے ہی 5 وقت کی نماز کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ نفل نمازوں، خاص طور پر تہجد اور اشراق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ رمضان کی عبادات، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کمائیں۔ روزے کی نیت اور افادیت۔ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور برے خیالات و اعمال سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں سخاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے مغفرت اور جنت کا سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں۔ اور سحری کے بارے میں فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب
شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سال بھر نیکیاں کریں، صبر و شکر کی عادت بنائیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی رمضان کے بعد بھی نیک عمل جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب رہ سکیں۔ تو دوستوں، یہ تھی استقبال رمضان کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خوبصورت بات چیت۔ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، آئیے اس کا استقبال پاک نیت، عبادت اور خدمت خلق سے کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور قدیم داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دلچسپ اور روحانی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ مہر علی قدیم داستان سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔